السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہے 21 سپٹمبر سوموار، سن ہے 2020۔ دو تین چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو سیاسی صورتحال اب یہ تصدیق ہو گئی ہے اس بات کی کہ جو ہم نے خبر دی تھی آپ کے ساتھ، جو میں نے شیئر کی تھی 4-5 دن پہلے، کہ ایک بڑا کھانا ہوا اسلام آباد میں ملٹری قیادت کا، جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں، سینٹ میں جو پارلیمانی قائدین ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ٹریل 5 کے سامنے ایک بلڈنگ میں۔ اس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، اور اس میں ملٹری کی قیادت بھی موجود تھی۔ وہ پوری جو آج کیا اس میں سے نکلا وہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر آج عمران خان سے اور فیڈرل کیبنٹ سے بھی عسکری قیادت کی پوری تفصیل سے ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی صورتحال، خطے کی صورتحال، ایل او سی، پاکستان کی ڈومیسٹک صورتحال، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو وہ سارا جو چل رہا ہے معاملہ، کس طرف جا رہا ہے، کیا ہوا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جو ابھی ایف آئی اے نے جو نئی تحقیقات کی ہیں، اس میں سلمان شہباز صاحب کے جو کلرکس ہیں، جو چپڑاسی ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے، تقریباً 9 ارب روپے کی یہ اماؤنٹ ہے جو ان کے کلرک لیول کے جو لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ڈپازٹ ہوئی اور پھر ٹرانسفر ہوئی۔ تو زرداری صاحب کا اور سلمان صاحب کا جو طریقہ واردات ہے، یعنی شہباز شریف صاحب کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ آصف زرداری نے بے نامی اکاؤنٹ استعمال کیے ہیں اپنے منی ٹرانزیکشنز کے لیے اللیجڈلی، اور جو سلمان شہباز صاحب ہیں اللیجڈلی انہوں نے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو استعمال کیا۔ پولیٹیکل امپیکٹ اب کیا ہوگا، اور یہ جو اتنی اسٹرانگ لینگویج نواز شریف صاحب نے یہ جو ساری گفتگو کی، وہ کیا اس کی وجوہات تھیں، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ ذاتی چیزیں، کیونکہ آپ کا اور میرا ایک ایسا تعلق ہے کہ ہمیشہ آپ نے میرے دکھ درد میں ساتھ دیا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے جب بھی کوئی مجھے مشکل پڑی ہے۔ تو ابھی بھی کووڈ سے تو الحمدللہ صحت یاب ہو گیا، اور یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ یہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو کرونا میں مبتلا ہوئے، فالو اپ بہت ضروری ہے۔ میں کرونا میں بڑا شدید بیمار ہوا، الحمدللہ اس کے بعد ٹھیک ہوا ہوں، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد ابھی جب میں ادھر امریکہ میں ہوں، اپنے بچوں سے ملنے آیا، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، تو ایک فالو اپ بھی کروانا تھا۔ ساری ٹیسٹنگ، بلڈ ٹھیک ہوا، ایکو ٹھیک ہوئی، لیکن کچھ جن لوگوں کے خاص طور پر جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کی سٹنٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، شوگر ہے، ان کو فالو اپ ضرور کروانا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹرز نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ابھی وہ جو میرے ہارٹ کی مزید چیک اپ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو میرا سٹریس ٹیسٹ ہے جو مشین پر دوڑاتے ہیں وہ پازیٹیو آیا، اور میرا جو اگر بلڈ سے میچ کریں تو بالکل کسی طرح کی کوئی اس میں اب نارمیلٹی نہیں ہے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی ایک ہی چیز ہے جو ذہن میں آتی ہے کہ شاید کرونا کا امپیکٹ ہے۔ تو اب وہ ایک کیمرہ ڈالیں گے میرے دل میں وینسڈے والے دن، جس کو ہم اینجیوگرافی کہتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی بلاکیڈ یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بلڈ کی سپلائی تھوڑی متاثر ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویسے تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن سائنس نے دیکھیں کتنی ترقی کی ہے کہ کیمرہ ڈال کے اندر رگوں کی حد تک تو وہ معلوم کر لیتے ہیں، لیکن دل سوچ کیا رہا ہے ابھی جو سائنس ہے وہ اس حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ تو دو وجہ سے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ لوگوں کی دعائیں پھر چاہیے، اللہ تعالیٰ صحت دے، ہم سب پر اپنی رحمت رکھے، ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اور دوسرا، جو میرے دوست بھائی بہن جو کووڈ میں مبتلا ہوئے اور جن کو کوئی اسٹینٹ یا ہارٹ کی کوئی پرابلم رہی ہے، وہ پلیز ضرور جائیں اپنے کارڈیولوجسٹ کے پاس اور اس کو ضرور فالو اپ کریں، کیونکہ کووڈ میں مبتلا ہونے کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کسی اور جگہ پہ نہ ہوا ہو۔ تو رول آؤٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ متعدد جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں، جو فیٹیلیٹیز ہوئی ہیں، اس میں کووڈ سے تو ریکور ہوئے، لیکن بعد میں کلاٹنگ ہو گئی، بعد میں ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس سے زندگی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ تو یہ میں دو وجوہات سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ وینسڈے کو آپ دعا کریں کہ اینجیوگرافی ٹھیک ہو، آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اب آتے ہیں ذرا خبروں کی طرف۔ جو ملاقات ہوئی ملٹری قیادت کی پارلیمانی لیڈران کے ساتھ، اس میں بالکل یہ واضح کر دیا گیا تھا، فیٹف کے حوالے سے بات ہوئی،
پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن جو اندر گفتگو ہوئی اس میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی ایسا اندیا نہیں تھا کہ جو ملٹری قیادت ہے وہ کوئی بھی کرپشن کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے کسی طرح کا بھی ریلیف دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ بنیادی طور پر وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے انتہائی سخت تقریر کی، کیونکہ اب فرسٹریشن بہت زیادہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو، پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو رعایات وہ چاہتے ہیں پاکستان کی فوجی قیادت سے وہ نہیں مل پا رہی۔ جو سازش ہمیشہ ماضی میں ہوتی رہی ہے الیکٹڈ گورنمنٹس کو ہٹانے کے لیے، وہ ابھی جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، اس میں کسی طرح کا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اپوزیشن کو میسج یہی تھا کہ آپ جو بھی پولیٹکس آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان کو چیلنجز کیا ہیں، بارڈر پر کیا صورتحال ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، سی پیک کو جو دشمن رکوانا چاہتا ہے وہ کس انداز میں وار کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ رکھیں ذہن میں، پولیٹکس کریں لیکن پاکستان کے جو مفادات ہیں ان پر کوئی کمپرومائز یا ان پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ یہ بڑا کلیئر میسج تھا۔ اور اس کا جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی یہ کوشش رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، مسلم لیگ نون کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی اور جماعت کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ابھی جو نواز شریف صاحب نے جیسے تقریر کی ہے، انتہائی شدید تقریر کی ہے اور بالکل پاکستان کی آرمی پر کھلا انہوں نے اٹیک کیا ہے اپنی گفتگو میں، تو اس کے بعد وہ جو دھچکا لگا ہے وہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب جو سی بی ایم بنانے کی کوشش کر رہے تھے، شہباز صاحب جو ایک یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی نون لیگ کے لیے مستقبل کی راہ بن جائے، تو وہ پورا ہوتا ہوا خواب ان کا نظر نہیں آ رہا۔ اور اب نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو بھیجا اور ٹیک اوور کیا اور انتہائی سخت تقریر کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور پھر حسین نواز نے یہ کہہ دیا کہ وہ واپس بھی نہیں آئیں گے، لندن میں بیٹھ کر وہ سب کچھ کریں گے۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے، شہباز صاحب کی ضمانت کل اس کی پیشی ہے۔ آج بہت کوشش کی انہوں نے کہ کسی طریقے سے مل جائے، کوئی زیادہ لمبی تاریخ مل جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ کل ہر حالت میں اس معاملے کو کل ٹیک اپ کیا جائے گا، تو کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، جج صاحب کی مرضی پر ہے۔ لیکن جو اس وقت شواہد مل رہے ہیں، جو ایف آئی اے نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں، اس میں دیکھیں سلمان شہباز صاحب کے ایک کلرک ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے 2 ارب روپے سے زیادہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ ایک چپڑاسی ہے، اس کے اکاؤنٹ سے تقریباً 1.25 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ تو ان آل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ تقریباً 9 ارب روپے کی ہیں۔ اب اور یہ بالکل ایک واضح کیس ہے اس کا، منی لانڈرنگ کا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو میں نے آپ سے کہا کہ جو طریقہ واردات تھا وہ کیا تھا، زرداری صاحب نے فیک اکاؤنٹ استعمال کیے، یعنی بے نامی اکاؤنٹ، کسی کے غریب آدمیوں کے اکاؤنٹس جو بینکس کے لوگ ہیں ان سے مل کے، جس میں حسین لوائی صاحب بھی پکڑے گئے، اومنی گروپ کے وہ جو ساتھ تھا، دوسرے لوگ بھی پکڑے گئے، کہ وہ اکاؤنٹ اٹھاتے تھے غریب لوگوں کا، ان کو استعمال کرتے تھے، ٹرانزیکشنز ہوتی تھی ان کے نام سے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بعد میں پتہ چلا جی حیدرآباد میں کسی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نکل آئے، کراچی میں کوئی ڈرائیور تھا، رکشہ ڈرائیور تھا، ٹانگے والا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نکل آئے۔ لیکن سلمان شہباز نے کیا کیا، انہوں نے کوئی فیک اکاؤنٹ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا کسی پہ، یا اعتماد کا لیول یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ طریقہ واردات کبھی باہر ہی نہیں آئے گا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کبھی پکڑے ہی نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے جو ملازمین ہیں، چپڑاسی اور کلرکس، ان کے اکاؤنٹس انہوں نے استعمال کیے، اور 9 ارب روپے کی یہ ٹرانزیکشنز ہیں۔ اور یہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ ایک دھیلا بھی اگر میں کرپشن کا ثابت ہو جائے تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس صورتحال میں یہ جو گھیرا ہے یہ بہت تنگ ہو رہا ہے۔ قانونی جو صورتحال ہے اس میں لگتا یہ ہے، جن وکلاء سے میری بات ہوئی ہے، کہ شہباز صاحب کی ضمانت مسترد ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور دوسری طرف جو انیشیشن ہوگی وہ نواز صاحب کو واپس لانے کے لیے ہوگی۔ یہ جو تقریر ہوئی ہے نواز شریف نے، تاثر تو یہ دینے کی بہت کوشش کی گئی ہے کہ شاید ہمارے پیچھے کوئی ہاتھ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، اور یہ بس تبدیلی آنے والی ہے، لیکن جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فرسٹریشن اتنی زیادہ ہوئی ہے
کہ جب 6 7 8 مہینے یہ خاموش رہے تو ان کو یہ امید تھی کہ شاید کہیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا، کچھ حصہ بھی مل جائے گا اقتدار میں. لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسیز کسی طرح کی بھی اس حکومت کو ہٹانے کے لیے، سازش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو فرسٹریشن اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے بالکل یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مکمل، کیونکہ پاکستان تو انہوں نے آنا نہیں، تو وہ وہاں سے بیٹھ کر الطاف حسین صاحب کی طرح تقاریر کریں گے. اور دیکھیں، اگر آپ ایک یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کچھ دوستوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جس طرح زہر اگلتے تھے الطاف حسین پاکستان کے اداروں کے حوالے سے، اسی طرح کا زہر اگلا ہے نواز شریف صاحب نے. اب الطاف حسین کی جو تقریر ہے اس پر تو پاکستان کی عدالتوں نے پابندی لگائی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے تھے ان کے خلاف بڑا نیکڈلی بلیٹنٹلی بات کرتے تھے اور سر عام کہتے تھے کہ ہاں میں نے انڈیا سے پیسے لیے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا لب لباب وہی ہے، جو ٹارگٹ ہے وہی پاکستان کے ادارے ہیں. تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جو یہ خطاب ہیں آ رہے ہیں جو لندن سے، تو ان کے حوالے سے کیا ہوگا. اب ہم سب لوگ فریڈم آف ایکسپریشن پر بلیو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے. لیکن اگر کوئی اداروں کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑا ٹرکی مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. ہم اس معاملے میں رائے نہیں دے سکتے، اور یہ ایک بڑا سنگین یہ معاملہ ہے، کیونکہ ان کو اجازت دی گئی تھی علاج کے لیے باہر جانے کی، اور اب وہ جو گفتگو ان کی ہو رہی ہے وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بیمار بالکل نہیں ہیں اور صحت یاب ہیں، اور پاکستان کے اداروں پر تو اس سے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے. بہرحال آنے والے وقتوں میں کلیئر ہوگا. ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسیز اس وقت کسی طرح کی بھی پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ کسی سازش کا حصہ بنے گی. اٹس اپ ٹو پرائم منسٹر عمران خان اور اپوزیشن پارٹیز کے وہ معاملات کو کس طرح لے کے چلتے ہیں، کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. آنے والے وقتوں میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی، اور دوستوں ساتھیوں جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آپ سے پھر یہ التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرے، اور خصوصی طور پر دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے صحت دے تاکہ میرا اور آپ کا یہ گفتگو کا سلسلہ ہے اور یہ جو ایک رشتہ ہے یہ برقرار رہ سکے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی.